آج وظیفہ یا کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہوگی، آج ہمارے عید کا ولاگ ہوگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ کے ساتھ عید کا ولاگ شیئر کروں، اور عید والے دن ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا اور بہت مزہ آیا، پکچر کھینچی، آپس میں ہم نے تھوڑا سا ڈرائیو پر کہیں گئے اور پھر گھر میں ہی ہم لوگوں نے کھانا شانا کھایا۔ تو آئیے چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ صبح کا ٹائم تھا، بچے اور ہسبینڈ نماز سے آ گئے تھے۔ سوری افنان کو میں نے نہیں اٹھایا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، چھوٹا ہے تو میں نے اسے سونے دیا کیونکہ وہ سویا نہیں تھا پوری رات، تو مجھے پتہ تھا وہ ضد کرے گا۔ میرے ہسبینڈ آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ باہر کوڑا پڑا ہے، وہ کل افنان نے کیوں نہیں دیا؟ تو میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، وہ لوگ آئیں گے آج۔ تو پھر وہی بات تھی کہ وہ آئے بھی نہیں ہیں، عید کے چوتھے دن آئے ہیں، اور بس میرے ہسبینڈ نے لائٹیں شائٹیں آن کی اور تھوڑی اپنی اور ابیان کی پکچرز لی ہے۔ تو یہ ابیان کا لک ہے۔ ابیان نے پہلی بار وائٹ ڈریس پہنا تھا جو ابیان کے ساتھ بہت سوٹ کر رہا تھا، اور یہ میری دوست نے گرم گرم تندور کی روٹیاں اور ساتھ میں کلیجی بھیجی تھی، بہت مزیدار تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا، میں نے تو بس یہی کھایا ہے، بہت زیادہ ٹیسٹی تھا۔ میں نے اور ہسبینڈ نے مل کر کھا لیا تھا۔ پھر یہ جو ہے نا شام کا ٹائم تھا، ہم ریڈی اس ٹائم نہیں ہوئے تھے، تو اتنی تیز ہوا آ گئی تھی، بارش آ گئی تھی اور بجلی چمک رہی تھی، پر افسوس یہ ہوا کہ بارش ہوئی نہیں تھا، پر یہ تھا کہ موسم کافی بہتر ہو گیا تھا۔ پر پھر اچانک رات کو اتنا حبس پڑ گیا تھا نا، اور آج کے دن تک حبس ہے یار، قسم سے بارش ہی نہیں ہو رہی، اور اتنا خوبصورت موسم تھا نا، تو یہ بھی میں نے ساتھ میں کیپچر کر لیا۔ اصلاً اتنا خوش ہوتا ہے نا جب ایسے موسم ہوتا ہے، تو یہ اس کا دل ہی نہیں کرتا اندر جانے کو۔ جب میں واپس جا رہی تھی یہ اتنا رو رہا تھا کہ مطلب واپس نہیں جانا، مجھے اندر نہیں جانا، اب دیکھنا اچھا۔ اور جب بجلی کھڑک رہی تھی نا تو مجھے کہہ رہا تھا اوئی بہوے تو یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے تھے، افنان ریڈی تھا، ابیان اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان لوگوں نے کپڑے چینج نہیں کیے تھے، ان سب کے سیم تھے، ابیان ازلان اور افنان کے ادھر میں نے رکھے ہوئے تھے، ابیان اور ازلان کے۔ جب ہم باہر جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے پہن لیا، اور یہ ہسبینڈ کا سوٹ تھا اور اس کے نیچے میرا ڈریس تھا۔ موسم اچھا تھا تو بسکٹ پڑے ہوئے تھے تو میں نے اپنے لیے چائے بنا دی۔ میرے ہسبینڈ نا جب بھی باہر جاتے ہیں تو میرے لیے سپر بسکٹ ضرور لاتے ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میرے ہسبینڈ آج بھی لائے تھے، ٹماٹر ختم تھے تو اس کے ساتھ میرے لیے سپر بسکٹ کا پیکٹ بھی لے آئے تھے، اور بس میں اپنی چائے انجوائے کر رہی تھی۔ یہ میری مہندی تھی، بس میں نے سمپل سی لگا لی، اتنی مجھے ہنسی آ رہی تھی، چھوٹے بچوں والا ڈیزائن میں نے لگا لیا تھا، جلدی میں ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، تو میں نے خود لگائی تھی، بس مجھے اچھی لگ رہی تھی، ہاتھ خالی نہیں تھے۔ پھر اتنی دیر میں نا کڑھائی ہماری ایک بن گئی، جو میں نے کڑھائی میں صبح سے رکھی ہوئی تھی، تو یہ پک کے ریڈی ہو گئی تھی۔ ان کے لیے میں نے روٹیاں بنا دی تھی، انہیں بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ افنان کے کپڑے میں نے چینج کر دیے تھے، میں نے کہا تم کھانا کھا رہے ہو پھر گندے کر دو گے، اس کی ہمیشہ سے یہی عادت ہے کہ اپنے کپڑوں کے ساتھ نا ہاتھ صاف کرتا ہے، تو اس کے کپڑے چینج کروا کے پہلے میں نے اسے کھانا کھلایا، تو بس پھر میں اٹھی، میں نے سوچا میں فریش ہو جاؤں، نہا دھو لوں، اور پھر اتنے میں جب میں نکلی تو ابیان افنان سب لوگ ریڈی تھے، اور یہاں کی قالین میں نے اٹھا دی تھی کیونکہ ان سے نا پیپسی گر گئی تھی، تو پھر میں نے واش کر کے دوبارہ سے یہ قالین بچھا دی تھی بعد میں۔ اور افنان ہنس رہا تھا کہ میں فنی فیسز بنا رہا ہوں، میری اس طرح ویڈیو مت اپلوڈ کرنا، میں کہہ رہی ہوں اچھا۔ اور یہاں پر میں افنان سے کہہ رہی تھی 1 منٹ کے لیے تو مجھے اکیلے ویڈیو بنانے دو نا، بیچارے کو میں نے ایسے ہاتھ سے ہٹایا جب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، مجھے بہت برا لگ رہا تھا افنان کے لیے، اور دل بھی دکھ رہا تھا۔ تو یہاں پہ ہم جا رہے تھے، اصلان نے نا اپنی نکر اتار دی تھی کیونکہ بہت زیادہ لوز تھی، اور میرے ہسبینڈ نے کہا، غصہ کر رہے تھے کہ کیوں اس کی ایسی ویڈیو بنا رہی، میں نے کہا نہیں یہ ولاگ ہے، اس میں نا میں ہر ایک چیز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور بس یہاں پہ مٹھو سے اذلان اتنا ڈر رہا تھا، پھر اسے میں نے نکر پہنا دی، اور اتنا خوش ہو رہا تھا نا اسے جب میں نے کہا ہم باہر چلتے، اتنا سمجھدار ہے ماشاءاللہ سے، اور اتنا خوش ہوتا ہے نا، اب اس سے صبر یہاں پہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا صبر کرو یہ میں بند کر دوں، پھر اسے لگا کہ بند ہو گیا، یہ پھر اب جانے لگا تھا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی اور ہنس بھی رہا تھا جب اس میں کہہ رہی تھی رکو تو ذرا۔ پھر بس یہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑا تھا کہ کب بابا جو ہے نا فارغ ہو جائے اپنے آپ سے اور ہم باہر چلے جائیں۔ اب بچوں کو پھر سے بھوک لگی تھی، ان کے لیے میں نے تندور کی روٹی گرم کر دی تھی اور انہیں میں نے دے دی تھی، اور بس ہم نکلنے والے تھے کیونکہ میں نے کہا ذرا عید کے کپڑوں میں ہم نے ویڈیو بنائی نہیں ہے گھر میں اس طرح،
عید کا ماحول تھا ہی نہیں، تو عید کا پورا ماحول میں نے بنا لیا تھا۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے تم جب اس طرح کرتی ہو تو مطلب عید کا صحیح مزہ آتا ہے اور شغل میلہ لگا لیتی ہو، مطلب انسان کا موڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے، اور جب تم اس طرح ریڈی ہوتی ہو، مستیاں کرتی ہو، ویڈیو بناتی ہو، پکچر، تو کافی عید کا ایک شغل میلہ لگ جاتا ہے۔ پھر میں ان کی نا بہت زیادہ پکچرز ویڈیوز ہمیشہ سے میری عادت ہے، میں بناتی تھی، شادی کے شروع سے ہی مجھے پکچرز اور ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا۔ تو اس سے نا میں نے دیکھے یوٹیوب کا چینل بھی اسٹارٹ کر دیا، اور ہسبینڈ اور اذلان کی جوڑی ماشاءاللہ سے زبردست یہاں پہ ہسبینڈ نے گاڑی جو ہے نا اسٹارٹ کر دی تھی۔ مٹھو کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ مٹھو نا ہمارے بغیر بہت زیادہ روتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے، تو ہم کہاں بھی جاتے ہیں اس طرح ذرا زیادہ ٹائم کے لیے تو مٹھو کو ضرور لے کر چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے، پر اترے کہیں بھی نہیں تھے۔ کھانا بھی پھر ہم لوگوں نے گھر کھا لیا تھا، باہر ہم لوگوں نے کچھ لیا نہیں، بس صرف ایک پیپسی کی بوتل اٹھائی اور گھر آ گئے تھے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا بس میں نکل رہی ہوں، اور اذلان اتنا خوش ہوتا ہے نا، یہ ہنستا ہے اور مطلب اس طرح عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ بس ہم جانے والے ہیں۔ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بیچارہ، کیونکہ سارا دن آپ کو پتہ ہے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جب ہم نہ باہر جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اور گھر کے بھی ہم لاک لگاتے ہیں، کیونکہ اپنا اذلان نا لوگ دروازہ کھول سکتے ہیں اور باہر روڈ پر تک چلا جاتا ہے۔ اس دن ہم نے دیکھا پڑوسیوں کی حرکت اور یہاں پر نا ہم بس نکل گئے تھے، ایک یہ سیدھی سیدھی روڈ ہے 11 کی، بس ہم اس پہ جا رہے تھے۔ خوبصورت خوبصورت نظارے تھے اور موسم بھی اچھا تھا، تو کافی انجوائے کیا۔ یہاں پہ اور بھی بہت زیادہ گاڑیاں نکلتی ہیں، بس اس طرح لانگ ڈرائیو کر کے انجوائے کر کے نا واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی انجوائے کر لیا تھا۔ یہ مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے میں دبئی میں گھوم رہی ہوں، کیونکہ دبئی کے روڈس بالکل ایسے ہیں، سیم اسی طرح بنے ہوئے ہیں ہر ایک روڈ، تو مجھے یہ روڈ نا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پھر ہم آ گئے تھے گھر، پھر ہم سے نا پتہ نہیں کیا چیز رہ گیا تھا، دوبارہ سے میرے ہسبینڈ مرکز جانے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے، تو ہم مرکز سائڈ پر نکل گئے، اور یہاں پر نا ہم لوگوں نے گانے شانے بھی لگائے تھے۔ یہ ہمارے فیوریٹ سانگ تھے، باری باری میں اور ہسبینڈ لگا رہے تھے، کبھی میرے ہسبینڈ اپنے فیوریٹ سانگ لگا رہا تھا، کبھی میں لگا رہی تھی، تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ اچھا ٹائم گزارا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے دیکھا، میں نے تو صحیح سے اپنی ویڈیو بھی نہیں بنائی، تو یہ بلیک شوز تھے جو بہت میرے ساتھ اچھے لگ رہے تھے، ایئر رنگ بھی میرے ساتھ میچنگ پڑے ہوئے تھے، ایک بار میں نے پہنے تھے شادی پر اور نئے میرے پاس پڑے تھے تو میں نے خریدے ہی نہیں، اور یہ ڈریس نا بہت کمفرٹیبل اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا میرے ساتھ، اور میرے بال بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھے لگ رہے تھے، پر ہم لوگوں نے شیشے کھلے چھوڑے تھے، میں نے سر باہر نکالا تھا جس سے میرے بال کا گھونسلہ بن گیا اور یہاں پر نا آئی فون کا کمال دیکھے، سب چیزیں اتنی نزدیک ہو جاتی ہے نا۔ پھر یہ لوگ آ گئے تھے، نان لوگوں نے اٹھا لیے، کیونکہ میں نے کہا میں نے آج بالکل روٹی نہیں بنانی، ایک ٹائم بنانی ہے، بنا لی ہے وہ کافی، اب پھر میں نے نا نان منگوائے ان لوگوں سے، اور وہ بھی افغانی نان بہت مزے کے تھے۔ اور یہاں پہ ابیان اور افنان کھڑے تھے، یہ میرا بریسلیٹ تھا، اور اس بریسلیٹ کی بہت بڑی کہانی ہے، وہ پھر میں کبھی آپ کو سناؤں گی۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، تو میں نے یہ پہن لیا تھا بریسلیٹ، اور مہندی جو ہے نا اتنی ہلکی ہو گئی تھی، برتن اور کام کرتے نا مہندی کا کلر ڈل ہو گیا تھا۔ تو ہسبینڈ اور اذلان بھی آ گئے تھے، بس یہاں پہ ہمارا مٹن ریڈی تھا، تو اس کے لیے نا میں نے ٹماٹر کاٹے اور مٹن میں نے ڈال دیے تھے، بس ہم لوگوں نے پھر کھانا ریڈی کیا، ہسبینڈ نے اذلان کو سنبھالا ہوا تھا، تو وہ دونوں باہر بیٹھے تھے، اور بس میری یہ تیاری ہو گئی تھی، پھر جو ہے نا میں نے شیٹ لگا لی، اور ٹماٹر اتنے پیارے تھے نا، اتنے ریڈ ریڈ اور اتنے پیارے تازے تازے، ایسے ٹماٹر تو مجھے آج تک میں نے کہیں دیکھے ہی نہیں ہے پاکستان میں، بہت مزے کے تھے۔ اور میں ہمیشہ کڑھائی ہی میں ہی مٹن اس طرح بوائل کر دیتی ہوں، کیونکہ اس سے نا آپ مٹن کی طاقت ضائع نہیں ہوتی، اگر آپ پریشر کوکر میں بنائیں گے نا وہ ساری طاقت نا خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے نا کہ اپنی یخنی میں ہی یہ گوشت بن جاتا ہے، اور اتنے اچھی طرح گل جاتا ہے نا اگر آپ اس کو 2 گھنٹے پہلے رکھ دیں۔ یہاں پہ میرے ہسبینڈ اپنے بچوں سے ان کا فوٹو شوٹ کر رہے تھے، تو اذلان بالکل رک ہی نہیں رہا تھا، یہ رو رہا تھا کہ
ہم پھر سے کہیں باہر جا رہے ہیں، تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، اتنا زیادہ رو رہا تھا کہ بس مجھے باہر نکالو۔ اسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں باہر جانا ہے، ہمیں باہر جانا ہے، بہت اسے باہر پسند ہے۔ تو میں نے بھی تھوڑی بہت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویڈیو بنا دی۔ آپ سب نے بتانا ہے ہماری جوڑی کیسی لگ رہی ہے اور ہم سب کیسے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب نے ضرور کہنا ہے۔ اور اذلان یہاں پہ بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ پلیز مجھے باہر لے چلو۔ یہاں پہ ہمارے مٹن میں جو پانی تھا وہ بھی کم رہ گیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ آ رہی تھی، ویڈیوز بھی بنا رہی تھی، پکچرز بھی کھینچ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں اپنے اس کڑھائی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اذلان پتہ نہیں روتا توتا آ گیا، پھر اسے کیا مسئلہ تھا۔ اور پھر ہماری یہاں پہ کڑھائی بالکل ریڈی ہو گئی تھی، شیٹ ہم لوگوں نے لگا لیا تھا۔ اذلان نے پھر اپنی نکر اتار دی تھی، کیونکہ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا اس نکر سے کہ اس نے اپنا یہ شارٹ اتار دیا تھا۔ اور بس سب کو میں بول رہی تھی کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ افنان پتہ نہیں رو رہا تھا کہ یہ مٹن کیوں بنائے، پھر اس کے لیے نا میں نے لوبیا بنائی تھی، اس نے لوبیا کے ساتھ کھا لی۔ یہاں پہ ہم سب نے کھانا کھا لیا تھا، بہت یمی تھا، بہت یمی تھا۔ پھر پیپسی کی باری بھی آتی ہے، اور پیپسی جو ہے نا ہم ابھیان جو ہے نا ہمیشہ یہ گھر کے جو کپ گلاسے ہوتے ہیں نا اٹھا کر لے آتا ہے، پر خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اب ولاگ میں ہم وہ دکھائیں گے جو ریئل ہوگا، فیک کچھ بھی نہیں دکھائیں گے، فیک دکھانے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو میں ہر چیز نہ ریئل دکھاتی ہوں، کوئی بھی فیک کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سچ دکھانا ہے، جھوٹ نہیں دکھانا۔ تو کیا فائدہ جھوٹ دکھانے کا، ہم نے ویسے اپنے آپ کو دکھانا ہے۔ ویڈیو یہیں تک تھی، اب اجازت چاہتی ہوں، اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔